کیا واقعی کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا؟ جب انہوں نے اپنی قوم کو تنبیہ کی اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے رخصت ہوئے تو کیا ان کے لیے کوئی نجات کی راہ بچی تھی؟ جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تو کیا وہ اس گپ اندھیرے اور تنہائی میں بچنے کی کوئی امید رکھتے تھے؟ آخر وہ کون سی خاص دعا تھی جسے انہوں نے دل کی گہرائیوں سے پڑھا اور جس نے سمندر کی گہرائیوں میں ان کی فریاد کو آسمان تک پہنچا دیا؟ یہ کہانی صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی سوالات کو جنم دیتی ہے جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم ان سبھی سوالات کا جواب ڈھونڈیں گے اور جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز سفر ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اصل نام یونس بن متی تھا اور وہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ آپ کا تعلق نینوا نامی بستی سے تھا جو موجودہ عراق کے علاقے موصل کے قریب واقع تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو قوم نینوا کہلاتی تھی بت پرستی اور دیگر برے اعمال میں مبتلا تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلائے اور ان کی گمراہی سے نجات دلائے۔ نینوا قوم کی اکثریت بت پرستی تھی اور اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ شرک اور گناہوں میں ملوث تھی اور دنیا کی محبت میں غرق تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی غلط روش سے باز نہ آئے تو ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ مگر نینوا قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف ٹکرایا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا اور سرکشی پر ڈٹی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طویل عرصے تک اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے غضب سے ڈرایا، عذاب کی نشانیاں بتائی، مگر قوم نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی اور گمراہی میں مبتلا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اپنے رویے سے باز نہیں آ رہی تو ان پر مایوسی طاری ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے یہ عمل ان کی آزمائش کا سبب بن گیا، کیونکہ ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں جلد بازی نہ کرے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس جلد بازی کو بطور ایک تنبیہ کے ان کے لیے آزمائش میں تبدیل کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے دور چلے گئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو کہ سمندر کے کنارے سے روانہ ہو رہی تھی۔ کشتی مسافروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچی تو اچانک طوفان نے اسے آ گھیرا اور وہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ طوفان کی شدت سے کشتی کے مسافر خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا ہوگا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے اور اس کشتی کو بچایا جا سکے۔ قرآن اندازی کی گئی تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ محترم ناظرین، حیران کن طور پر ہر بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلتا رہا اور جب یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا تو بالآخر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی آپ سمندر میں گرے ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں قید ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جب قید ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک نہایت ہی مشکل حالت میں پایا۔ مچھلی کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتہائی پریشان کن تھا اور وہاں کوئی مدد کی امید بھی نہیں تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو پہچانا اور اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کر لیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کو چھوڑ کر جانے میں انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور یہی ان کی آزمائش کا سبب بن گیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگی۔ انہوں نے یہ دعا کی جو قرآن کریم میں مذکور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے
بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس دعا کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کیا۔ ان کی دعا اللہ جل شانہ کے نزدیک قبول ہو گئی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر چھوڑ دے۔ چنانچہ مچھلی نے انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر آئے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں طویل وقت گزارنے کی وجہ سے ان کا جسم نحیف ہو چکا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک سایہ دار درخت اگا دیا، جس کے پتوں سے وہ اپنا جسم ڈھانپتے اور اس کے پل سے قوت حاصل کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال کی، اور جب وہ مکمل طور پر تندرست ہو گئے تو اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ ان کی واپسی پر نینوا قوم کے لوگ ان کی باتوں کو سمجھ چکے تھے اور عذاب کے خوف سے اللہ کی طرف رجوع کر چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حضور خلوص سے دل سے توبہ کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو قبول کر لیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ان کی قوم نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ یہ اللہ جل شانہ کی عظیم رحمت تھی کہ جب نینوا قوم نے خلوصی دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد نینوا قوم میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ پہلے جو لوگ بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھے وہ اب اللہ کے فرمان بردار بندے بن چکے تھے۔ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، گناہوں سے توبہ کر لی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا۔ اس تبدیلی کی ایک خاص وجہ یہ تھی جب قوم نے عذاب کی علامات دیکھی اور حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحتوں کو یاد کیا تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ نینوا قوم کے لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ انہوں نے اجتماعی دعا کا اہتمام کیا اور سب مل کر اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ یہاں تک کہ بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت سب نے سچے دل سے توبہ کی۔ انہوں نے اپنی پرانی زندگی کے تمام گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا اور عہد کر لیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اجتماعی دعا کو قبول کر لیا اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کے بعد مزید تعلیمات بھی دی تاکہ وہ ایمان کی حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ آپ نے ان کو توحید، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی اہمیت بتائی اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور انہیں یہ بھی سکھا دیا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ضروری ہے۔ نینوا قوم نے ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی زندگیاں اللہ کے احکامات کے مطابق ڈلنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں گزارا ہوا وقت نہ صرف ان کے لیے ایک روحانی تجربہ تھا بلکہ ان کی ایمان کی قوت اور تعلق باللہ کو بھی مزید مضبوط کر گیا۔ اس آزمائش کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں اللہ کی قدرت اور رحمت کا مزید یقین پیدا ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی مدد کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتی اور وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس تجربے نے ان کی صبر اور استقامت کو اور مضبوط بنا دیا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان کی شخصیت میں ایک نئی روشنی اور ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ دعا ایک عظیم وسیلہ ہے جو ہر مشکل میں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ اس دعا کو خلوص دل سے پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کی عاجزی اور خلوص پر غالب رہتی ہے۔
قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے، جن میں ان کے صبر، قوم کی ہدایت اور مچھلی کے پیٹ میں ان کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو، جب وہ غصے کی حالت میں چلا گیا اور یہ سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو مسلمانوں کے لیے صبر اور اللہ پر اعتماد کی مثال کے طور پر پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، کوئی بندہ اپنے کسی دکھ میں یونس کی دعا کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ جل شانہ اسے ضرور نجات دے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ایک خاص تاثیر اور برکت موجود ہے، جو اللہ کے ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ علم اور سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے، تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔